اللہ تعالیٰ پر ایمان کی کیفیت. قال کا مطلب فرمایا. کیا مطلب؟ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. قل کا معنی ہے کہہ دو. سی انگلش میں ہوگا سے، نارویجن میں ہم سی کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں قل. اردو میں کہیں گے کہہ دو. قل کہہ دو آمنتو میں ایمان لایا. آمنتو کا معنی میں ایمان لایا. باللہ اللہ تعالی پر. باللہ اللہ تعالی پر. ثم کا معنی ہے پھر. ثم کا کیا معنی ہے؟ پھر. استقم استقم استقامت اختیار کر. اردو میں اسی سے لفظ نکلا استقامت، ڈٹ جانا. استقم امر ہوگا ڈٹ جا. استقامت اختیار کر یا ڈٹ جا. دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. قل کہہ دو یا کہہ آمنتو میں ایمان لایا. باللہ اللہ تعالی پر. ثم پھر. استقم استقامت اختیار کر ڈٹ جا. اللہ پر ایمان کی کیفیت بلکہ تین میں پڑھا دیتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم. فرمایا حضور نے کہہ میں اللہ پر ایمان لایا. کہہ میں اللہ پر ایمان لایا. کیا کر؟ ثم استقم پھر اس پر ڈٹ جا. پھر کیا کر؟ اس پر ڈٹ جا. پھر قائم ہو جا اس پر. اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے پھر اللہ کے خوف کے علاوہ دل سے سارے خوف باہر نکال. پھر ڈٹ جا، پھر قائم ہو جا. عربی لفظ قال اس کا مطلب کہ فرمایا. فرمایا جی. اور سئلہ سوال کیا گیا، پوچھا گیا. پوچھا. سئلہ سوال کیا گیا جو پہلی حدیث پاک کا پہلا لفظ ہے. اور قال کا مطلب ہوتا ہے اس نے کہا. جب ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو پھر مرتبہ کے اعتبار سے الفاظ لے کے آتے ہیں نا. قال کا لفظی معنی اس نے کہا، کسی بھی بندے نے کہا. قال فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل آمنت باللہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا. پھر کیا کر؟ ثم استقم پھر اس کے اوپر ڈٹ جا. پھر کیا کر؟ اس کے اوپر ڈٹ جا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہی مان، پھر اور سب کی باتیں ماننی چھوڑ. جب تمہارے سامنے دو آپشن آ جائیں، ایک طرف اللہ کی بات ہو، رحمان کی بات ہو، اور ایک طرف شیطان کی بات. ایک طرف اللہ کا حکم ہو، ایک طرف نفس امارہ جو ہے وہ حکم دے رہا. ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات ہو، تمہارے پاس انسٹرکشنز ہو، تعلیمات ہو، ٹیچنگز. ایک طرف تمہارا نفس ہو، شیطان ہو. تو فرمایا جب تم نے اللہ پر ایمان لے آئے ہو پھر اللہ پر ایمان لاؤ اور اس پر ڈٹ جاؤ. یعنی پھر اللہ کے علاوہ اور کسی کی بات ماننے کا کوئی مفہوم باقی رہ جاتا نہیں. پھر اللہ کی مان اور اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرمانبرداری کرو. جس کو حضور علیہ السلام نے ایک مقام پر اور بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی مخلوق اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی اطاعت میں اللہ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں. مخلوق کی اطاعت میں
اللہ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے. کہ کوئی بندہ یہ کہے کل کو قیامت والے دنیا قبر میں مجھے فلاں بندہ یہ کہہ رہا تھا تو اس لیے میں نے یہ کام کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان کوئی اور ہو اور بندے کا حکم کوئی اور ہو. تو حضور نے مطلق ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا جائز نہیں ہے مخلوق کی اطاعت. اس لیے ڈٹ جانے کا مفہوم یہی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے بندہ اس کو فالو کرے، پر اللہ کے علاوہ اور کسی کا حکم اس کو فالو نہ کریے. ڈٹ جانا یہ کیا ہے؟ یہ ڈٹ جانا. اور اس ڈٹ جانے کے کئی مقامات آتے ہیں اور سب سے افضل اور اعلیٰ مقام امت میں جس نے پایا اور مثال قائم کی وہ نواسے رسول حضور سید امام حسین رضی اللہ عنہ. یہ ڈٹ جانے کا موقع ہے کہ جو بات اللہ کی اطاعت میں مان لی پھر وہ مان لی، پھر دنیا کے نقصان کی پرواہ کی جاتی، پھر اللہ کی اطاعت